تو اللہ کے نبی فرماتے بیٹی علی کے گھر جا رہی ہو تو میری جگر کا ٹکڑا ہے، میری پیاری بیٹی ہے، لاڈلی ہے، بیٹی یاد رکھنا کوئی شکایت کا موقع نہیں دینا، اور آج سے یہ گھر تمہارا نہیں ہے، جو علی کا گھر ہے وہ گھر تمہارا ہے، اور بیٹی اس پگڑی کا لاج رکھ لینا، میری ناک کا لاج رکھ لینا، کوئی شکایت کا موقع نہیں دینا۔ تم یہ نہیں سوچنا ماں بھوکی رہ جاتی ہے لیکن بچیوں کو کھجوریں کھلاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت کے اوپر جنت واجب ہے، وہ عورت جنتی ہے۔ عائشہ اگر پھر سے وہ عورت آپ کو کہیں مل جاتی ہے تو آپ کہنا کہ محمد الرسول اللہ نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ حضور کے آنے کے بعد کیا کیا تبدیلیاں آئی؟ حضور کی تشریف آوری سے پہلے حالات کیسے تھے، اور حضور کی تشریف آوری کے بعد حالات کیسے بدلتے چلے گئے؟ کچھ باتیں آپ کے سامنے آنی ہے۔ یہ تو آپ نے بارہا سنا ہے کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے حالات بدتر سے بدتر تھے، اخلاق بگڑے ہوئے تھے، چوری کرنا، مال لوٹنا، دوسروں کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، جھگڑے فسادات، معمولی بات پر تلوار نکال لینا اور سالوں یہ جھگڑے چلنا، یہاں تک کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، میری یہ بات ان کے دل کو ٹچ ہوگی انشاءاللہ، کہ اولاد سے بڑھ کر دنیا میں اس وقت کوئی چیز پیاری نہیں ہو سکتی، لیکن حضور کی تشریف آوری سے پہلے اولاد پیاری تو تھی، مگر بیٹوں سے پیار کیا جاتا تھا، اور بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسے حالات تھے، لیکن میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آقا نے فرمایا کہ بیٹیاں دفن کرنے کی چیز نہیں ہے، بیٹیاں نفرت کرنے کی چیز نہیں ہے، ارے بیٹیوں سے محبت کرو، بیٹیوں کو پیار دو۔ اگر تمہاری بیٹی ہے، تم نے اچھی طرح سے اسے پالا پوسا، اچھی طرح سے پرورش کی، اور اچھی تعلیم دیا، تم نے اچھی تربیت کی، تو جنت کی گارنٹی حضور نے فرمایا۔ حضور کا یہ ارشاد ہے۔ پھر بیٹیوں کو آنکھوں کا تارا سمجھنے لگے۔ حضرت عائشہ گھر میں موجود ہے، ایک عورت آتی ہے، ایک بیٹی کمر میں گود میں لی ہوئی ہے ایک عورت، اور ایک بیٹی ساتھ لے کر چل رہی ہے، وہ بیٹی شہادت کی انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ امام الانبیاء کے در پر آتی ہیں، امام الانبیاء اس وقت گھر پر نہیں ہے، دستک دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ہماری ماں، امت کی ماں، باہر آتی ہیں۔
باہر نکلی، حضرت عائشہ کو وہ عورت سلام کرتی ہے اور ہماری ماں عائشہ جواب دیتی ہے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے بی بی کیسے آنا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہے کہ میں نے ایسی عورت کبھی نہیں دیکھا، کپڑے پھٹے ہوئے، بچیوں کے چہرے پہ جو اداسی میں نے دیکھی ہے، اور بھوک سے جو بچیوں کو تڑپتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہے کہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ ایک طرف دو بچیاں بھوک سے تڑپ رہی ہے، دوسری طرف ماں کو بھی بھوک لگی ہے، دربار رسالت میں آتی ہے، اللہ کے نبی نہیں ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی عائشہ میرا شوہر جنگ موتا میں شہید ہو گیا ہے، اب کمانے والا کوئی نہیں، ہاتھ میں پھیلا نہیں سکتی، 3 دن کے بھوکے یہ بچیاں تڑپ رہی ہیں، 3 دن کے بھوک سے بچیوں کو تڑپا دیا ہے بھوک نے، بچیاں تڑپ رہی ہے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی بہن تو یہاں بیٹھ جا، یہاں بیٹھ۔ وہ عورت بیٹھ جاتی ہے، حضرت عائشہ جاتی ہے۔ ایک بات عجیب بتاؤں میں آپ کو، غریبی میں بھی بڑا مزہ ہے، غریبی میں بھی بڑا مزہ ہے۔ ہو امام الانبیاء کا گھر، لیکن امام الانبیاء کے گھر میں بھی اس وقت کچھ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ جہاں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہے تمام برتنوں کو ٹٹولتی ہے، تو 2 کھجوریں نکلی، ان 2 کھجوروں کو ایک کھجور 2 ٹکڑا کر کے 2 بچیوں کے ہاتھ میں دیتی ہے، اور ایک کھجور اس عورت کے ہاتھ میں دیتی ہے کہ بی بی یہ تم کھا لو، تم بھی تو بھوکی ہو، تم بھی تو پیاسی ہو، یہ تم کھا لو، میں نے بچیوں کو دے دی ہے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم دنیا میں کوئی ایسا ترازو ہے جس ترازو میں ماں کی ممتا اور ماں کی محبت کو تولا جا سکے؟ ماں باپ بڑی دولت ہے۔ یہ واقعات ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ماں باپ کے لیے اگر ہم جان بھی دے دیں تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نہ، ماں تو جنم دیتی ہے۔ میں باپ کے لیے، میرے نوجوان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، باپ کے لیے ایک بات کہوں، میں بھی ایک باپ ہوں، آپ بھی باپ ہیں، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ماں جنم دیتی ہے، لیکن باپ جنم کے بعد سے لے کر جوانی تک بھی ایک ایک چیز کا خیال کرتا ہے، بچے کو بناتا ہے، اور بچے کو بنانے میں، اولاد کو بنانے میں ماں باپ اپنی خواہشات کو چکنا چور کر دیتے ہیں۔ خیر ماں باپ کی بات کر رہا تو ماں باپ کی محبت کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ اس دور کی ماں کی بات بتا رہا ہوں جب حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بی بی یہ تم کھا لو، ماں کی محبت دیکھو، دونوں بچیوں کو دیکھتی ہے اور بچیاں ماں کو دیکھتی ہے، پھر اس کھجور کے 2 ٹکڑا کرتی ہیں، ایک بچی کو، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو۔ عورت کہتی ہے بی بی مجھے پانی پلا دو، ماں پانی پی لیتی ہے، بھوک مٹانے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، پیٹ بھر کر پانی پی لیتی ہے۔ 2 کھجوریں دونوں بیٹیوں کو آدھا آدھا پھر کر دیتی ہے۔ حضرت عائشہ سوچتی ہے یہ عورت تو کچھ کھائی نہیں، اس بہن کو تو بھوک لگی ہے۔ تو پھر حضرت عائشہ جاتی ہے،
پھر ٹٹولتی ہے کہیں کچھ مل جائے، تو ایک کھجور ملی، یہ کھجور ملی تو حضرت عائشہ باہر آتی ہیں اور اس عورت سے کہتی ہیں بی بی اب تو یہ تم کھا لو، ابھی باتیں ہو رہی ہے۔ بڑی بیٹی جھپک لیتی ہے اس کھجور کو، امی ابھی بھوک لگی ہے، لا بیٹا۔ پھر وہ 2 ٹکڑا کر کے 2 بچیوں کو دے دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھ کر پانی وانی پی کے چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی گھر تشریف لاتے، حضرت عائشہ سارا واقعہ سناتی ہے کہ آج ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، ہمارے سامنے کی بات ہے۔ ماں بھوکی رہ جاتی ہے لیکن بچیوں کو کھجوریں کھلاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت کے اوپر جنت واجب ہے، وہ عورت جنتی ہے۔ عائشہ اگر پھر سے وہ عورت آپ کو کہیں مل جاتی ہے تو آپ کہنا کہ محمد الرسول اللہ نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ کیا کہنے، حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، لیکن صبر ضروری ہے، صبر کرنا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں، اللہ رحم کرنا، آج ہمارے گھروں میں صبر نہیں ہے، چاہے وہ ہماری بہن ہو، ہماری ماں ہو، چونکہ میں بھی اسی سماج کا ہوں اسی لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہماری جو گھر کی مستورات ہیں ان میں صبر کم ہے۔ نماز اور صبر بڑی دولت ہے، بڑی چیز ہے، اور دونوں کی کمی ہے ہماری گھروں کی مستورات میں۔ مستورات میں 2 چیزوں کی کمی ہے، ایک نماز کی اور دوسری چیز صبر کی، اور جبکہ دونوں ہی کے بارے میں قرآن میں ہے کہ صبر اور نماز یہ بڑی چیز ہے تمہارے لیے۔ ہوتا کیا ہے، سارا سال عورت کی خواہشات پوری کرتے رہتے ہیں، یہ لاؤ وہ لاؤ فلاں لاؤ ڈھنکا لاؤ، کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، حالات ہیں۔ ہماری بہنوں کو بھی آپ جا کر سنا ہے یہ باتیں، بجائے شوہر کا ساتھ دینے کے کہ مصیبت آئی ہے تو ہمیں ساتھ دینا ہے، صبر کرنا ہے، بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت ہے تو بھوکے پیاسے رہنے ہیں، نہیں ہائے میرے بابا نے کیسے گھر میں شادی کرا دی، یہی اتنی پریشانیاں، میں گھر میں رانی بن کے تھی، میری خواہشات پوری کرتے تھے میرے بابا، یہاں یہ حالت ہے، وہ حالت ہے، ایسی حالت ہے۔ اب دنیا بھر کی شکایتیں، شوہر سے بھی ڈھنگ سے بات کرنے کے لیے گھر میں عورتیں تیار نہیں ہوتی۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی بیگم آ کر شکایت کرتی ہے کہ حضرت ہمارے شوہر منجے ٹائمز دیتے نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس، گھر میں بھی آتے ہیں تو کٹ کٹ کمپیوٹر میں کرتے رہتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے، وہاں بھی یہاں بھی بات ہی نہیں کرتے۔ تو امام صاحب دونوں کو بلائے، تمہارے شوہر کو بھی بلا کر لانا، ماں دیکھیں گے کیا قصہ ہے۔ بٹھانے کے بعد جو ہے بھائی ان کا حق ہے تمہارے اوپر، امام صاحب تقریر شروع کر دیے، تم نے شادی کی ہے، میں نے قبول کیا ہے، اب بیوی کا حق تم پر ہے، تم ٹائم نہیں دے پاتے۔ بولے حضرت میرے پاس تو ٹائم ہے، مسجد کے ذمہ دار بھی حج بیٹھے ہیں، میں یہ محلہ والا، پھر ٹائم ہے حضرت، کہیں کو نہیں ٹائم دیتا میں۔ پریشانی یہ ہے کہ جب بھی بات کرتا ہوں یا تو میری ماں کی برائی، یا تو میری بہن کی برائی، یا تو میرے بھائی کی برائی، یا تو میرے خاندان والوں کی برائی، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتی ہے، تو میں کیا بات کروں؟ وہی باتیں سنوں، میں وہی کٹ سنوں، اسی لیے میں اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں۔ تو یہ باتیں بھی غلط ہے،
جب عورت شادی کر کے سسرال آ گئی ہے تو پھر یہاں والوں کی تعریف کرنا ہے. اگر گھر کو جنت بنانا ہے، یہاں مل جل کے رہنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سناؤں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو رخصتی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی باہر کھڑے ہیں، بیٹی دہلیز سے باہر نکل رہی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے بیٹی علی کے گھر جا رہی ہو تو میری جگر کا ٹکڑا ہے، میری پیاری بیٹی ہے، لاڈلی ہے. بیٹی یاد رکھنا کوئی شکایت کا موقع نہیں دینا، اور آج سے یہ گھر تمہارا نہیں ہے، جو علی کا گھر ہے وہ گھر تمہارا ہے. اور بیٹی اس پگڑی کا لاج رکھ لینا، میری ناک کا لاج رکھ لینا، کوئی شکایت کا موقع نہیں دینا. تم یہ نہیں سوچنا کہ تیرا باپ نبی ہے، علی کا خیال رکھنا، وہ تیرا شوہر ہے، وہی تیرا گھر ہے، علی کا گھر ہے. اللہ کی قسم باتیں ہو رہی ہیں. حضرت فاطمہ اپنے ابا کے سینے سے چمٹ کر رونے لگی. یہاں مجھے کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے، علی کا گھر تمہارا ہے. اللہ اکبر. تو حالات آتے ہیں. اس دور کی ایک بات اور بتا دوں میں، صحابیات میں وہی بتا رہا تھا کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے جو حالات تھے، حضور کی تشریف آوری کے بعد جو حالات تبدیل ہوئے، تبدیلیاں آئی، وہ بتا رہا تھا میں. حضور کا زمانہ ہے. ایک صحابی عشاء کی نماز پڑھ کر گھر جاتے ہیں اور اپنی بیگم سے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں بیگم ایک گلاس پانی دو. صحابی بیٹھ جاتے ہیں. بیوی پانی لینے کے لیے گئی، ادھر صحابی دن بھر کا تھکاوٹ، دن بھر کے تھکے ہوئے آرام کرتے کرتے سو گئے، آنکھ لگ گئی. اس بی بی کا کیا کہنا، پانی کا گلاس لے کر آتی ہے، دیکھتی ہے کہ میرا شوہر آرام فرما رہے ہیں. اب جگاؤں کیسے، نیند خراب ہوگی. شوہر کی عظمت وہ بیگم جانتی تھی کہ نیند بھی خراب نہیں ہونا ہے. اب وہ بیگم کھڑی ہے کہ اب آنکھ کھلے گی تب آنکھ کھلے گی، اٹھ کر کے پانی پئیں گے. ایک دم تہجد کے وقت میں آنکھ کھلی ہے، تہجد کے وقت میں آنکھ کھلی صحابی کی. جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی سرہانے پہ گلاس لے کر کھڑی ہے. ایک دم ہڑبڑا کے اٹھے، اللہ کی بندی تو یہاں کھڑی ہے ابھی تک؟ ٹائم کتنا ہوا ہے؟ اتنا. جب میں سو گیا تھا تو آپ کو بھی آرام کر لینا تھا، آپ گلاس لے کر کھڑی ہے، اور کیا ضرورت تھی؟ تو وہ صحابیہ کہتی ہیں اے میرے شوہر، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر شوہر حکم دے کہ ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسرے پہاڑ میں رکھو، یقیناً وہ پہاڑ اٹھا نہیں سکتی عورت، لیکن پھر بھی شوہر کا حکم ہے تو اٹھانے کی کوشش کرنا، پتھروں کو لے جا کر اس پہاڑ پر ڈالنا. یہ شوہر کا حکم ہے. آپ کا حکم یہ تھا کہ پانی لے کر آؤ، میں پانی لے کر آئی، آپ سو گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی. آپ اٹھتے اور آپ پیاسے رہتے تو نبی کو میں کیا منہ بتاتی؟ کیا جملے ہیں دیکھو، کیا بتاتی منہ. شوہر بڑا خوش ہو گیا، صحابی خوش ہو گئے، کہنے لگے بیگم او میری بیوی، کیا مانگتی ہو مانگو. آج آپ جو مانگیں گی، آپ جو چاہیں گی، آج جس چیز کی بھی طلب کریں گی آپ،
میں دوں گا، مانگو آپ کیا مانگتے ہیں؟ تو وہ بیگم کہنے لگی اللہ کا دیا ہوا، آپ کا لایا ہوا سب کچھ موجود ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ شوہر کہنے لگے نہیں، آج تیری وفاداری، اتنی اچھی اخلاق والی بیوی، خدمت گزار، تابع دار، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ دوں۔ تو وہ صحابیہ کہتی ہے میرے شوہر، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کا لایا ہوا اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن آپ بضد ہو گئے ہیں کہ اب میں کچھ آپ کو دوں گا، اگر آپ مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو مجھے طلاق دے دیجیے۔ اب یہ بڑی عجیب بات تھی، ایک تو وفادار، اخلاق والی، خدمت کرنے والی، شوہر کے حکم کو ماننے والی، اور شوہر بھی بہت محبت کر رہے ہیں، دونوں میاں بیوی میں پیار ہے، محبت ہے، لیکن بیوی کا یہ کہنا کہ اگر کچھ دینا ہی ہے تو طلاق دے دو۔ تو صحابی کو یہ عجیب سا لگا کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی، میں نے تو کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں، کبھی کچھ برا بھلا نہیں کہا، اور آج میری بیگم یہ کہہ رہی ہے اگر کچھ دینا ہی ہے تو طلاق دے دو، آخر بات کیا ہے؟ تو صحابی کہنے لگے جب ایسی بات ہے تو طلاق میں یہاں نہیں دوں گا آپ کو، آپ مجھ سے الگ ہونے چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، میں رسول اللہ کے دربار میں یہ فیصلہ لے کر جانا چاہتا ہوں، منظور ہے آپ کو؟ بیوی کہنے لگی چلیے مجھے منظور ہے، ٹھیک ہے حضور، فجر کی نماز، اب تہجد پڑھ لیں گے، تہجد کا وقت تھا، وہ تہجد پڑھ لیں گے، فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھیں گے، چونکہ وہ صحابی کا گھر مقام سخ، ایک مدینے سے باہر تھوڑی دور پر ان کا گھر تھا، چلیں گے، ٹھیک ہے۔ دونوں میاں بیوی تہجد پڑھ کر کہ حضور فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں ملیں گے، انہی کے سامنے یہ فیصلہ رکھیں گے، حضور جو فیصلہ کر دے سر تسلیم۔ چلو دونوں میاں بیوی چلے ہیں، چونکہ اندھیرا تھا، دونوں میاں بیوی چلے ہیں، چلتے چلتے آتے آتے شوہر کا پیر گڈھے میں پڑ گیا، شوہر گڈھے میں گرا، گڈھے میں گرنا تھا کہ پاؤں ٹوٹ گیا۔ جب پاؤں ٹوٹ گیا تو بیگم کے پاس ایک چادر تھی، جلدی اس چادر کو پھاڑتی ہے، پھاڑنے کے بعد پاؤں کو باندھ دیتی ہے، پھر جو ہے گڈھے سے اٹھاتی ہے اور کہنے لگی کہ گھر جائیں گے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں نا، مجھے میرے پیر ٹوٹنے کی تکلیف اتنی نہیں ہے جتنی تکلیف تمہارے اس بات سے ہوئی ہے کہ آپ کو طلاق چاہیے، میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، میں نے آپ کو ستایا نہیں، پھر آپ کا یہ کہنا کہ مجھے طلاق دے دو، بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، مجھے اتنا درد پیر ٹوٹنے کا نہیں ہوا ہے جتنا درد میرے دل میں تمہاری اس بات سے ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے مجھے اس بات سے آپ کی، میں حضور کے پاس نہیں، چلیے گھر چلیے۔ وہ صحابیہ کہتی ہے نہیں حضور کے پاس اب نہیں جانا ہے، گھر چلیے۔ وہ صحابی بضد ہو گئے کہ نہیں حضور کے پاس ہی جائیں گے، میں اسی حالت میں حضور کے پاس جاؤں گا۔ بیگم کہتی ہے آپ ضد کر رہے ہیں، مجھے اب طلاق نہیں چاہیے۔ اب یہ اور پریشانی، پہلے طلاق دے دو بیگم کا کہنے لگی، اب پیر ٹوٹ گیا تو طلاق نہیں چاہیے۔ تو شوہر نے کہا اب آپ کو طلاق نہیں چاہیے، اب تو میرا پیر ٹوٹ گیا ہے، کیا اس کا آپ انتظار کر رہی تھی؟ یہ کیا مسئلہ ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ تو سنو جواب، اللہ اکبر۔ گھروں میں بھی جا کے، میں یہی کہہ رہا تھا آپ کو، گھروں میں بھی جا کے یہ سب باتیں بتائیں گے۔ ایمان عورت کے اندر بھی ہونا ہے، صبر اور نماز، دو باتیں میں نے کہی ہے، پہلے عورت کے اندر بھی ہونی ہے یہ باتیں۔ گھر کی جو مستورات ہے، ماں بہنیں ہیں ہماری،
کیوں نہیں طلاق چاہیے؟ اب شوہر فرما رہے ہیں کیوں نہیں طلاق چاہیے؟ تو بیوی کہتی ہے میرے شوہر جب سے میری شادی ہوئی ہے، شادی سے لے کر آپ کے پیر ٹوٹنے تک، آپ کے پیر ٹوٹنے سے پہلے تک آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئی تھی، کوئی مصیبت نہیں آئی تھی، تو مجھے آپ کے ایمان میں شک ہوا، اسی لیے کہ حضور کا فرمان ہے ایمان والوں کے اوپر مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان مصیبتوں کو، پریشانیوں کو جھیلنا ہے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ جب سے لے کر اب تک آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئی، ہر چیز اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، آپ کے اوپر بھی مصیبت آئی، آپ کا ایمان بھی گھٹ مٹ ہے، اچھا ہے، اسی لیے اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ میرے بھائی یہ تبدیلیاں آئی۔ اب سنیں، میں نے کہا کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے حالات کیسے تھے اور تشریف آوری کے بعد حالات کیسے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، وقت ہو گیا، انشاءاللہ یہاں سے عنوان شروع کروں گا میں، کہ مردوں میں سب سے پہلا ایمان لانے والا شخص، سب سے ایمان لانے میں پہل جس نے کیا مردوں میں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی کا بھی بچپنا تھا جب ایمان قبول کیے تھے حضرت علی۔ اور غلاموں میں حضرت زید، جو ابھی بچپنا ہے لیکن غلام ہے، جب نکاح ہوا وہ ایمان قبول کیے، وہ واقعہ سارا انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔